السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، صدق اللہ العظیم۔ عورتوں کی نماز کی جگہ کیا ہے؟ عورتیں کیا تراویح میں امامت کر سکتی ہے؟ کیا عورتوں کو تراویح کے لیے دور دراز کے علاقوں میں فنکشن ہالوں میں کیا بھیجا جا سکتا ہے؟ اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ مرد اور عورت برابر ہیں ولی ہونے میں، اجر و ثواب میں، قبولیت کے مقامات میں، انسانی درجے میں۔ مرد و عورت میں فرق ہے، جسمانی اعتبار سے، جذبات کے اعتبار سے، آئندہ کی زندگی کے میدان کے اعتبار سے۔ عورتوں اور مردوں کی نماز میں بھی فرق ہے۔ علماء کرام نے مستقل کتابیں لکھی ہے۔ عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے۔ عورتیں سمٹ کر پڑھیں گی، باپردہ انداز میں پڑھیں گی، آواز بلند نہیں کریں گی، لقمہ بھی دینا ہے تو ہتھیلی پر مارے گی، آواز سے نہیں کہے گی۔ عورتوں کے لیے گھر میں ہی پڑھنا ہے، افضل ترین طریقہ یہی ہے۔ اللہ سے قریب کرنے والا طریقہ ہی یہ ہے۔ قرآن کی آیت اتری، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں گھروں میں رہو۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا سوائے فرض حج کے لیے اپنے گھر سے نکلنے کے، پھر ان کا جنازہ تو نکلا ہے، وہ گھر سے نہیں نکلی ہے۔ حیا کا کمال، اللہ کے حکم کی اتباع کا شوق امت کی اس ماں کے اندر۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور کئی علماء نے مستقل رسالے لکھے، بطور خاص ہم ذکر کریں گے حضرت ام حمید ساعدیہ رضی اللہ عنہا کی حدیث۔ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا، یا رسول اللہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، فلاں امام کے پیچھے، امام حرم کے پیچھے، فلاں قاری کے پیچھے۔ سنو یا رسول اللہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مفصل گفتگو فرمائی کہ ام حمید، تمہارا اپنے محلے کی مسجد میں پڑھنا بہتر ہے میری مسجد میں آنے سے، گھر میں پڑھنا بہتر ہے مسجد میں پڑھنے سے، کمرے میں پڑھنا بہتر ہے صحن میں پڑھنے سے، اندر کے کمرے میں پڑھنا بہتر ہے دیوان خانے میں پڑھنے سے۔ عورت اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے جب گھر کے اندر کے حصے میں پڑھتی ہے۔ یہ پوری روایت کا خلاصہ ہے۔ حرمین شریفین میں عورتوں کا آنا
مسجد نبوی اور مسجد حرام میں عورتوں کا آنا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی وہاں پر، اس لیے کہ طواف کرنا ہے، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سلام پڑھنا ہے۔ اور جن دنوں میں اجازت دی پابندیاں تھی، شرائط تھے، خوشبو نہ لگائی جائے، برقعے میں ڈوب کر ہو، بچتے ہوئے زیور نہ پہنے، فتنے کا اندیشہ نہ ہو، راستہ مامون ہو، اور عورتوں کی بہترین صف وہ ہے جو سب سے اخیر کی ہو، دروازہ الگ ہو۔ آج بھی ہے مسجد نبوی میں باب النساء، الگ دروازہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اے عورتوں، اس دروازے سے میرا جی چاہتا ہے کہ عورتیں صرف اس دروازے سے آئیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر دوبارہ داخل نہیں ہوئے اس دروازے سے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے اتباع میں راستہ چلنے کا سلیقہ بتایا گیا، راستے کے کنارے چلنا، راستے کے بیچ نہ چلنا، نماز پڑھ کے فوراً واپس ہو جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے زمانے میں دیکھ لیا عورتیں اتنی پابند نہیں رہی، تو خود فرمایا کہ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس زمانے کی عورتوں کی صورتحال کو دیکھ لیا ہوتا تو ان کو آنے سے منع کر دیا ہوتا۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ سمجھ والا کون ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو، عورتوں کی تربیت کا انتظام کرو، اس سے نہیں روکا جا رہا ہے۔ عورتوں کے لیے گھروں میں، مدرسوں میں، کالجز میں درس قرآن رکھو، درس حدیث رکھو، مستورات کے اجتماعات رکھو، اصلاح معاشرہ کی مجلس ہو، خاندان کا تربیتی مذاکرہ رکھو۔ یہ سب کام ہو سکتے ہیں۔ تراویح کے نام پر ہی دور دور جانا، یہ شوق تو پورا ہوگا، شریعت پوری نہیں ہوگی۔ جذبہ تو پورا ہوگا، اللہ کی رضا نہیں ملے گی۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ میں بھی ہر نماز کے لیے عورتوں کا مسجد جانا، ہر مرتبہ لفٹ میں اختلاط، دھکم پیل، دوڑنا، مردوں کی صف میں کھڑے ہو جانا کوئی پسند نہیں کرتا۔ سعودی میں منع کیا جاتا ہے۔ ایک نماز کے لیے اتنی بے پردگی، بے تکلفی پسند نہیں ہے شریعت میں۔ رات میں جائیں عورتیں عبادت کے لیے حرمین شریفین میں، ہوٹل میں عبادت کریں، ہوٹل بھی حدود حرم میں ہے۔ مسجد حرام کا جو ثواب ہے وہ حدود حرم میں بھی نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ ثواب ہی تو چاہیے، اور کیا چاہیے؟ ثواب ہی تو چاہیے، سہیلیاں تو نہیں چاہیے۔ ثواب ہی تو چاہیے، تفریح نہیں چاہیے، شاپنگ نہیں چاہیے، دکانوں کا معائنہ نہیں چاہیے، تو ہوٹل میں رہ کر اپنی وہ عبادت کر سکتی ہیں۔ تیسری شکل ہے کہ مرد نماز پڑھائیں اور پیچھے تنہا نامحرم عورتیں ہوں، پیچھے اجنبی عورتیں پڑھ رہی ہوں مرد کے، تو اس کو بھی مکروہ لکھا ہے کہ صرف نامحرم عورتیں ہیں پیچھے۔ یہ تیسری شکل ہے۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ مرد امام ہو اور پیچھے کچھ مرد بھی کھڑے ہوں، محرم عورتیں بھی ہو، نامحرم عورتیں بھی ہو، بیچ میں پردہ ڈالا گیا ہو۔
اور ایسی نماز پڑھی جاتی ہے کہیں پر قریب کے مکان میں، قریب کے فنکشن ہال میں، ان شرائط کے ساتھ تو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، گنجائش ہے۔ پانچویں شکل ہے کہ امام صاحب مرد نماز پڑھا رہے ہوں اور مرد کے بجائے عورت امامت کرے۔ یہ ایک سوال ہے دنیا میں۔ کچھ سالوں پہلے امریکہ کے ایک علاقے میں ایک بہن نے نماز پڑھایا، جمعہ کا خطبہ بھی دیا۔ عورتیں امام کی ماں تو بن سکتی ہے، امام نہیں بن سکتی ہے۔ نبی کی ماں تو بن سکتی ہے، نبی نہیں بن سکتی ہے۔ ہر کام ہر آدمی کو کرنے کا شوق پالنا بھی نہیں چاہیے۔ امام کا آگے کھڑے رہنا، عورتوں کا آگے کھڑے رہنا کتنے خیالات کے بہکنے کا ذریعہ۔ تو عورتوں کی امامت کا کوئی تصور نہیں ہے مردوں کے لیے کہ مرد پیچھے کھڑے ہو جائے۔ ام ورقہ رضی اللہ عنہ ایک صحابیہ ہے، حافظہ تھی۔ وہ اپنے گھر میں چند عورتوں کو لے کر نماز پڑھ لیتی تھی، لیکن وہ ہرگز مردوں کی امامت نہیں کرتی تھی۔ ساتویں صورت جو اصل عرض کرنا ہے مجھے، وہ ہے حافظہ بہن کا تراویح پڑھانا۔ حفظ کیا ہے، بہت بڑی دولت ہے، اور حافظ بننا بھی ہے، حافظ مرنا بھی ہے۔ حفظ کے باقی رکھنے کا طریقہ صرف رمضان میں تراویح نہیں، بلکہ سال بھر سننا سنانا، پڑھنا پڑھانا، سال بھر اوابین میں تلاوت کرنا، اشراق اور چاشت میں تلاوت کرنا، یہ قرآن کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ پھر بھی اگر حافظہ بہن چند عورتوں کو لے کر، محدود جماعت کو لے کر اپنے گھر میں آواز باہر نہ جائے، لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کا استعمال نہ ہو، پڑھاتی ہے، تو اس کو کچھ ہمارے اکابر نے اجازت دی۔ حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم، مفتی سلمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا تداعی کے بغیر پوسٹ پہ جائیں کہ فلانی حافظہ بہن تراویح پڑھا رہی ہے، آپ پڑھنے کے لیے آئے، دعوت نہ دی جائے، سوشل میڈیا کا استعمال نہ کیا جائے، بڑی بھیڑ کو جمع نہ کیا جائے، فنکشن ہالوں میں بڑے مجمع کو جمع نہ کیا جائے۔ مخصوص تعداد کو لے کر حافظہ بہن اگر تراویح پڑھاتی ہے، ان قیود کے ساتھ تو اجازت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ چند خواتین کو لے کر پڑھا دیا کرتی تھی، لیکن پھر بھی بہتر یہی ہے کہ بہنیں انفرادی طور پر گھروں میں علم ترا کے ذریعے سے پڑھ لیں، یا بیٹا حافظ ہے، بھائی حافظ ہے، باپ حافظ ہے، اپنے گھر کی عورتوں کو پڑھائیں۔ ہم یہ اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ بعض دیہاتوں اور بعض علاقوں کی صورتحال سامنے آئی کہ وہاں امام صاحب مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، ہم اپنی عورتوں کو بھی لے جانا چاہتے ہیں، مسجد میں لے جانا چاہتے ہیں، یا بازو کے کمرے میں لے جانا چاہتے ہیں۔ اب تراویح کے نام پر جھگڑے ہو گئے، فرقے بن گئے، کمیٹیوں کے درمیان تناؤ ہو گیا۔ تراویح کا پڑھنا سنت موقدہ ہے، اور عورتوں کا اس طور پر پڑھنا آپ نے سنا کہ کوئی زیادہ پسندیدہ بھی نہیں ہے۔ اس پر اتنا جذباتی بن جانا، اس پر رمضان کے مہینے میں بھی اکھاڑا بنانا،
اور پھر نفرتیں پیدا کرنا، خانہ جنگیاں پیدا کرنا، یہ کسی مخلص کا طریقہ نہیں ہے۔ کوئلے کو کوئلے سے رگڑیں گے سونا نہیں نکلے گا۔ جاہل کا جاہل سے مباحثہ ہوگا، یوٹیوب کے ریسرچ پر گفتگو ہوگی تو جھگڑے ختم نہیں ہوں گے۔ کسی مفتی صاحب کو بلائیے، علاقے کی نوعیت بتائیے، فیصلے پر راضی ہو جائیے، لیکن علاقوں میں تنازعات کھڑے نہ کیجیے۔